اس سے پہلے کہ ہم فکشن رائٹرز گلڈ کے سفر کی کہانی آگے بڑھائیں، ہم اپنے سامعین کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کشمیر ٹریجر نامی یہ یوٹیوب چینل زبان و ادب، کلچر اور ثقافت کے بقا کے لیے یا پھر ان سب کے فروغ کے لیے بنائی گئی ہے۔ فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ، قسط 8۔ تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، مسرت دانش۔ ابھی میں ارمغان کاشمیر کے سحر سے آزاد ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ 3 راتوں کو جاگنے کے بعد ایک کشمیری افسانہ زوندار مہلچ ماس لکھنے میں کامیاب ہوا۔ افسانہ کئی بار پڑھنے کے بعد اس لائق بنا کہ اسے کسی دوسرے کو سنا سکوں، لیکن اپنی کم مائیگی کا احساس ضرور تھا کہ کشمیری افسانہ ترقی کی وہ منزلیں طے کر چکا ہے جہاں وہ عالمی معیار کے افسانوں کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ اختر محی الدین، امین کامل، بنسی نردوش، ہری کرشن کول، صوفی غلام محمد، غلام نبی بابا، شنکر رینا، ہدے کول بھارتی جیسے پیشرو افسانہ نگاروں نے خوب افسانے لکھے ہیں، جن کو پڑھ کر میں نے کما حقہ افسانے کے اسرار و رموز سیکھے ہیں۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے جب فن کی باریکیوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تو تخلیق کی معصومیت مجروح ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، میں نے کوشش کی تھی کہ ایک افسانہ لکھ سکوں۔ اپنے اعتماد کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں نے کئی بار افسانے کو پڑھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنا کوئی افسانہ پڑھنے جا رہا تھا۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے افسانہ لکھنے کے ساتھ ساتھ افسانہ پڑھنا بھی ایک فن کہلاتا ہے۔ میری اس عادت کی تائید کئی سالوں کے بعد اس وقت ہوئی جب معروف افسانہ نگار جناب فاروق مسعودی نے گلڈ کی ایک نشست کی صدارت کرتے ہوئے پریزنٹیشن پر زور دیا۔ فاروق مسعودی سے مجھے یاد آیا کہ کشمیر میں کافی ہاؤس کی ایک تاریخ رہی ہے، جہاں اکثر و بیشتر یہاں کے دانشور، ادیب و شعراء بیٹھتے تھے، جن میں علی محمد لون خاصے مقبول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی محمد لون کے لیے ایک مخصوص ٹیبل بک ہوا کرتا تھا، جہاں وہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ دنیا بھر کے موضوعات پر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ کاش ہمارے دور میں بھی کوئی ایسا کافی ہاؤس ہوتا جہاں ہم بیٹھ کر اپنے پیش روؤں سے کچھ سیکھتے۔ بہرحال بات کشمیری افسانہ کی ہو رہی تھی اور برسبیل تذکرہ ہم کافی ہاؤس تک پہنچ گئے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ہمارے یہاں حالات کئی دہائیوں سے پرآشوب رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں مجلسی ادب کی روایت پنپ ہی نہ سکی۔ نئی نسل اپنے پیش روؤں کے سامنے زانوئے ادب تہ کر ہی نہ سکی، جس سے ایک خلا پیدا ہو گیا۔ شاید یہی ایک محرک رہا کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم کے متعلق سوچ رہے تھے جس میں ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ پاتے۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جس کو ابھی شرمندہ تعبیر ہونے میں کچھ عرصہ باقی تھا۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
بہت بہت شکریہ.